اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے کیونکہ اس میں قیامت، جزا و سزا اور آخرت کے مناظر نہایت پر اثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جو مکی دور کی سورتوں کا نمایاں اسلوب ہے۔ اس سورت میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں اور یہ 27ویں پارے میں شامل ہے۔ اس سورت کا نام الواقعہ پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس میں قیامت کو واقع ہونے والی کہا گیا ہے، یعنی وہ عظیم واقعہ جو یقینی طور پر پیش آ کر رہے گا۔ آغاز ہی میں بتایا گیا کہ جب وہ واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اسے جھٹلانے والا نہ ہوگا اور اس دن لوگوں کے درجے بدل جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن کے مطابق اس سورت کا مرکزی موضوع قیامت کی حتمیت اور انسانوں کی 3 جماعتوں کا بیان ہے۔ پہلی جماعت السابقون، یعنی وہ لوگ ہیں جو ایمان اور نیکی میں سبقت لے گئے، ان کے لیے اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں۔ دوسری جماعت اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے ہیں، جو کامیاب اور جنتی ہوں گے۔ تیسری جماعت اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ والے ہیں، جو انکار اور گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ سورت میں جنت کی نعمتوں کا نہایت دلکش انداز میں ذکر ہے۔ خوبصورت باغات، جاری نہریں، آرام دہ تخت، پاکیزہ ساتھی اور ہر قسم کی راحت۔ اس کے مقابلے میں جہنم والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور کانٹے دار درخت کھائیں گے۔ یہ منظر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور انسان کو اپنے انجام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ انسان کی تخلیق، کھیتی کا اگنا، پانی کا برسنا اور آگ کا پیدا ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک معزز کتاب ہے جو محفوظ لوح میں ہے اور اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ سورت کے آخر میں موت کے وقت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور جنت کی خوشخبری ہے، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس کے لیے سلامتی ہے، لیکن اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح انسان کو اپنی زندگی کے انجام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ عملی طور پر سورۃ الواقعہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیامت یقینی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ ہمیں نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم مقربین یا کم از کم اصحاب الیمین میں شامل ہوں۔ دنیا کی عارضی آسائشوں کے بجائے آخرت کی تیاری اصل کامیابی ہے۔ سورۃ الواقعہ کا پیغام واضح ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت پہچاننی چاہیے، اپنے رب کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے اور اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ کامیابی اسی کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کو اپنا شعار بنائے۔